الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما الطائر وقال الله تعالى في موضع آخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد، ہماری تخلیق کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو آسودہ کیا ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے فراہم فرمایا ہے۔ کمال کی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین ہی ساری ستائش کا، ساری حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے لیے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اس دار پانی میں محفوظ کیا ہے، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے جو احکام اور جو مطالبات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی ہم تک ان کو پہنچا دیا ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک باقی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان ساری چیزوں کو ہم کو کر کے دکھلایا ہے کہ کس طرح سے احکام شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کے احکام عملی طور پر کس طرح سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس کی بخوبی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی میں، سیرت میں، احادیث کے اندر ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش رہی کہ اس کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی زندگیوں کو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والے جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں، ان کا عقیدہ پیور ہو، صاف ستھرا ہو، وہ باتیں جو عقائد کو خراب کرنے والی ہیں، جو ایک مسلمان کی زندگی کو خراب کرنے والی ہیں، وہ باتیں جو آستھا، شردھا، دृڑھ وشواس، بلیف، عقیدے اور فیت کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ان کی وضاحت فرما دی۔ کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ بھی سکھلایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، جو آپ چاہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو، اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں۔ یہاں اللہ کے رسول نے ادب سکھایا کہ پھر کا لفظ استعمال کرنا ہے، مشارکت نہیں ہونی چاہیے، پارٹنرشپ نہیں بنانا ہے اللہ رب العالمین کا، شریک نہیں بنانا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں قرآن کے اندر 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی طرف لارڈشپ ہونے پر، ایک اللہ رب العالمین کی الوہیت پر کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے، اور تیسری
بات جو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں قرآن کے اندر ہم کو ملتی ہے وہ اللہ کے بارے میں جو اسماء الحسنی ہیں، اللہ رب العالمین کی بیوٹیفل نیمز جو ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کے اندر غور کریں گے تو ساری باتیں اسی توحید کی وضاحت ہی میں ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا، اس کو رب مانا، اپنی ساری ضروریات اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کی، اپنے مشکلوں کا، اپنی مصیبتوں کا حل اللہ رب العالمین کے پاس تلاش کیا، اپنی دعاؤں میں، اپنے خوف میں، اپنی محبت میں، اپنے توکل میں، اپنے بھروسے میں صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا، رکوع سجدہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، ڈرنا خوف کھانا، کمال محبت کمال خشوع سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ سکھلایا ہے اور بتلایا ہے، لیکن ہمارے حالات ہر مہینے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ باتیں جو عقیدے کو خراب کرنے والی ہیں ہم کو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے تعلق سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ ماہ سفر کے اندر ہر مہینے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بدعات اور خرافات کا ثبوت ملتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سلسلے میں ضعیف اور موضوع روایتوں نے مزید ظلم ڈھایا ہوا ہے، اور ہم نے اسلام کا حصہ اسے سمجھ رکھا ہے جو میسیجز کے ذریعے سے، جو واٹس ایپ کے ذریعے سے، جو یوٹیوبس کے کلپس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہم اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سفر کے مہینے کے بارے میں کہیں ضعیف اور موضوع روایات کے قبیل سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سفر کی بشارت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کے لیے فضیلت بتلائی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں سفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا اغوا ولا طیرا ولا سفر ولا حاما، اور کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے سفر کے بارے میں کہ سفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غلط فہمی سفر کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ذہنوں میں جو آنے والی بات ہے، زمانے جاہلیت میں جو تصور تھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے سفر کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چھینک چھات والی بیماری کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے بیان کیا یہاں پر کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر یہ تصور تھا، یہ رواج تھا، یہ فکرہ تھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ مرض اپنے آپ میں متعدی ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اندر یہ پاور ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ لے، لوگوں کو جا کر لگ جائے، لوگوں کو بیمار کر دے، مریض کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات فرمائی ہے لا عدوا، مرض اپنے آپ میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی بیماری اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ ڈائریکٹلی جا کے کسی کو لگ جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کو توڑنا چاہا ہے، یہاں اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیثیں منقول ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ کے مریض سے دور رہو، ایسے ہی جیسے شیر سے بھاگتے ہو ایسے ہی کوڑ کے مریض سے بھی دور رہو۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ اس بات کا اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اسباب ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ان اسباب کے علاوہ اگر آدمی اسی چیز کو اصل سمجھ لے تو یہاں سے عقیدے کی خرابی ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں قسم کے بارے میں سمجھا تھا اور سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی اور کی قسم کھائی، تو علماء نے وہاں پر یہ وضاحت کی تھی کہ اگر بندہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت کو بڑا سمجھتا ہے اللہ رب العالمین کی طرح، تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے یہاں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے اور وہ اس سے کمتر سمجھتا ہے تو شرک اصغر ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ تو ٹھیک یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اثر جو ماننا ہے، جو اثر تسلیم کرنا ہے، سب کچھ اور جو کچھ ٹھیک کرنے والا اور بیمار کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا تصور کرتا ہے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ جائے گی کہ لا عدوا، بیماری اپنے آپ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرا، کہ طیرا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ طیرا کیا ہوتا ہے؟ یہ طیر سے محفوظ ہے، اور یہی تشاؤم اور بدشگونی، اس کا تصور ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں پھر اسلام میں بھی اس کا اگر مزاج دیکھیں گے تو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لوگ سفر کے لیے نکلنا چاہتے تھے،
کوئی خوشی کا موقع اور کوئی پروگرام ارینج کرنا چاہتے تھے تو وہ اس سلسلے میں پرندوں کو لے کر ایسے اڑاتے. پرندہ برڈ وہ داہنی طرف اگر جاتا پرندہ تو اس سے نیک پھل لینے کی کوشش کرتے تھے, اپنے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس سے برکت تصور کرتے تھے, وہ اپنے کام کو کر گزرنے کا خیال کرتے تھے. لیکن اگر وہی پرندہ بائیں جانب نکل جائے, بائیں طرف اڑنے لگے تو وہ بائیں جانب اڑنے کی وجہ سے اس کو برا تصور کرتے تھے, اس کام سے رک جاتے تھے, باز آ جاتے تھے. ایسے ہی آج معاملہ ہمارے یہاں بھی اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر دکھائی دیتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرا, بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہے شگن کے نام پر, اپشگن کے نام پر. اسی لیے کچھ لوگوں کی یہاں ایک روایت یہ بھی پایا جاتا ہے, کچھ علماء نے اپنے مضامین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ مصحف کو کھول لیتے ہیں اور مصحف قرآن کو کھولنے کے بعد کہیں ہاتھ رکھتے ہیں, اگر نار کا ذکر آ گیا, جہنم کا ذکر آ گیا تو اس کے لیے اپنا برا تصور کرتے ہیں, اگر جنت کا ذکر آ گیا تو اس لیے اپنی خوشحالی کا تصور کرتے ہیں. تو علماء نے اس چیز سے بھی منع کیا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ولا طیرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی شرح میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ اس جادو سے جڑا ہوا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے, اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی شگن کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ماحول کے اندر ایسا سننے میں آتا ہے کہ لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں, پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں ٹوک دیا مجھے, میرا کام خراب ہو جائے گا. یا پھر چپل الٹی پڑی ہے, الٹ گئی ہے چپل, تو اس سے غلط تصور لیا جاتا ہے. کوئی پلنگ پر بیٹھا ہوا ہے, اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, پیر ہلا رہا ہے تو بولتے ہیں برکت ختم ہو جائے گی, نحوست آ جائے گی. مغرب کا وقت ہے, شام کا وقت ہے, کوئی دوسری طرف سے جھاڑو مار رہا ہے تو کہتے ہیں اس طرف سے جھاڑو مت مارو, برکت ختم ہو جائے گی. یہ شگن لینا اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے, کتاب و سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. کہیں اور کچھ الگ طریقے ہیں. راستے میں نکلے ہیں, صبح سے کسی کی ملاقات ہو گئی, سامنے پڑ گیا, ارے آج کا دن تو پورا نحوست والا ہو گیا, میرے سامنے کہاں سے شخص آ گیا, اس ذات کا تھا, وہ ذات کا, یہ کلر, یہ بیماری, یہ سب کچھ دیکھ کر ہم مختلف باتوں میں لوگوں کو الجھتا ہوا دیکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہیں, عقیدے والی باتیں ہیں, ہم ہلکا نہیں سمجھ سکتے اس کو. یہ توکل اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا اس پارٹ کو شامل ہے. اگر کوئی اس بارے میں غور نہیں کرتا ہے, فکر نہیں کرتا ہے اور من مانی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, تو اس نے اپنے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر وہ اس پر زیادہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے, اس کو زیادہ اللہ رب العالمین کے لیول لانے کی کوشش کے لیول کے برابر سمجھنے لگتا ہے کہ یہی چیز اثر انداز ہونے والی ہے, حاوی ہونے والی ہے, تو اس کا مطلب اس نے اللہ رب العالمین کے برابر لا کر بڑا شرک کیا. اس کو توبہ کی ضرورت پڑے گی. توبہ گناہ کبیرہ میں سارے گناہوں کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ ایسا گناہ ہوگا شرک اکبر جس کی وجہ سے اگر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کی خرافات سے بچائے. اور اسی طرح سے ولا سفر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر نام کی کوئی یہ بیماری یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سفر کے بارے میں لوگوں کا زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ تو یہ ذکر کیا تھا کہ وہ آپ نے اس کو محرم کے مہینے میں سنا بھی ہوگا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں, اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کو نکال کر وہ سفر میں ٹرانسفر کرتے تھے اور اس طرح سے وہ نسی کے عمل کو انجام دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا کہ لا سفر, اس طرح کی چیز نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں سفر کے تعلق سے ایک غلط نظریہ یہ بھی پایا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا کہ سفر کے بارے میں, مہینوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں سوچنی ہے. نحوست کا تصور یا بدشگونی یا اپشگن کے بارے میں نہ کسی افراد سے اس کا تعلق ہے, کسی فرد سے اس کا تعلق ہے, نہ وقت سے اس کا تعلق ہے, نہ مہینے سے اس کا تعلق ہے, نہ سال سے اس کا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا سفر, علماء نے اس کی تشریح میں, اس کی وضاحت میں یہ فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے یہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ اونٹ کے پیٹ میں بڑے بڑے کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں اور وہ ایک سے دوسرے اونٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار کیا ہے اور فرمایا کہ سفر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولا سفر ولا حاما. اور اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں ایک تصور یہ پایا جاتا تھا کہ لوگ جب مر جاتے تھے تو مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں پرندے کی شکل میں بن کر لوگوں کی چھتوں پر آتی اور وہ اپنے
اپنے جن کا قتل کر دیا جاتا تھا، جن کو مار دیا جاتا تھا، وہ پرندے کی شکل میں لوگوں کی چھتوں پر جا کر بیٹھ کر اپنا انتقام کے لیے چلاتے تھے اور پکارتے تھے۔ یا پھر ایک تصور یہ تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد وہ پرندے کی شکل میں لوگوں کے گھروں پر آتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بولتا ہے تو وہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، ضرور یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ الو کے تعلق سے اس کو خاص طور پر کر کے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی اندھ وشواس اور غلط عقیدہ اسلام کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا اور خاتمہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کچھ لوگ کافر ہوئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بارش ہوئی ہے، مطرنا بالنوء کذا و کذا، اسی نو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ولا نوء، نو نام کی کوئی چیز نہیں کہ یہ ستارہ وہاں چلا گیا، اس کا شنی اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کی گرہ بہت خطرے میں ہے، بہت حاوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے، تو وہ لوگ مومن ہوئے۔ اور جن لوگوں نے ان گرہوں کے اندر، ان اسٹارز کے اندر، ان کینسر کے اندر، ان شیر کے اندر یہ جو نام جو گروہوں کے بنا کر رکھے ہیں ان لوگوں نے جگہوں کے، اگر اس کے اندر ان لوگوں نے اثر مانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہم کو ہدایات دی ہیں، جو باتیں بتلائی ہیں، اس کے ذریعے سے جو غلط فہمی ہمارے سماج کے اندر رائج ہے اور غلط باتیں اس مہینے کے تعلق سے ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی وجود ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا، اب شگن کسی چیز کو ماننا یہ شرک ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر زیادہ وشواس کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم کو اس بیماری سے، اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا اندھ وشواس ہمارے یہاں نہ پایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اس کی رات بھی دن کی طرح اجالی ہے، روشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے واضح اور کھلی ہوئی ہیں۔ ہم کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کے اخبار میں آیا تھا مدھیہ پردیش کی کہ وہاں بارش کے پانی سے وہ لوگ پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ وہ اخبار کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں نے اندھ وشواس میں آ کر، اس گاؤں کے لوگوں نے اپنی بچیوں کو برہنہ کر کے، کم عمر کی بچیوں کو برہنہ کر کے ان کو سڑک پر گھمایا، اور ان کے ساتھ ان کی خواتین، ان کی مہیلائیں ان بچیوں، نابالغ بچیوں کے ساتھ جو برہنہ ہیں، ان کے ساتھ گھوم کر دروازوں پر جا کر اناج مانگتی ہیں، اور ان بچیوں کے کندھے کے اوپر لکڑی رکھی ہوئی ہے جس کے آگے مینڈک بندھا ہوا ہے۔ تو اسلام اس چیز کا تصور تو نہیں دیتا، ایسے لوگوں کا تصور نہیں دیتا جو دیگر مذاہب کے لوگوں نے پال رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صاف ستھری ہیں، اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ صاف ستھری ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ ضعیف موضوع روایات کے ذریعے سے، صوفیوں کی روایات کے ذریعے سے اس مہینے میں لوگوں نے تصور کر کے رکھا ہے کہ آسمان سے 3,20,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر 6 سفر کو، اور اسی طرح سے اس مہینے کے آخری بدھ کو خاص طور پر عبادت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک مخصوص طریقے کی نماز پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے وہ سلام علی المرسلین، نماز کے بعد اس کو پیپر پر لکھ کر پانی میں ڈبا کر پینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سال بھر کی جتنی مصیبتیں ہیں اس کو کرنے کے بعد ہم آسمانی بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس طرح کی روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف ان ساری چیزوں کا انتساب کرنا غیر مستند ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے۔
اس طرح کی روایتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس مہینوں کے اندر نحوست ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر، ماہ سفر کے اندر، اپنے غزوات کو اور اپنے بہت اہم مہمات کو اس مہینے میں انجام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اگر غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں کیا ہے، کروایا ہے۔ لہٰذا ہم کو کسی وقت کو نحوست، منحوس اور بے برکت سمجھنے کے نظریے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تیرہ کے بارے میں غور کرتا ہے اور وہ بدشگونی لیتا ہے تو ایسا شخص کبھی بلندی کی درجات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی، ان کان الشؤم فی شیء، بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شؤم ہوتا، نحوست ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی۔ پہلے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا شرطیہ ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نحوست اس کے اندر موجود ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں کے اندر ہو سکتی تھی، لیکن ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ففی الدار، ایسا گھر جو تنگ ہو، جہاں لوگ پریشان حال ہوں، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہ کیا جاتا ہو، جہاں لوگ معصیت پہ تلے ہوں، جہاں لوگ عریانیت کو، فحاشیت کو فروغ دیتے ہوں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے دور رہتے ہوں، ایسا گھر اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر قبرستان سے اس کی مشابہت دی ہے۔ تو ایسا گھر بے برکت ہو سکتا ہے، منحوس ہو سکتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہوتی تو اس میں ہوتی، ایسا گھر منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت کے اندر ہوتی، ایسی عورت جو صاحب اولاد نہ ہو، جو زبان دراز ہو، جو بدخلق ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، برے کیریکٹر والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو اس عورت کے اندر ہو سکتی تھی، لیکن نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا والفرس، ایسا گھوڑا جو دروازے پر باندھا ہوا ہے نمائش کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کا استعمال نہیں ہے، جہاد کے اندر اس کا استعمال نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو اس کے اندر ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے نحوست کا زمین پہ سے انکار کیا ہے۔ ہاں نحوست ہے تو نحوست کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو اپنی بدماشیوں کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سمجھایا، اللہ رب العالمین نے اس منظر کو سورہ عرفات کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُم لَّا يَعْلَمُونَ۔ اگر نحوست ہے تو نحوست کہاں ہے؟ نحوست ہمارے اعمال کے اندر ہے، ہماری بدعمالیوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا بالسنین، قحط سالیوں کے ذریعے سے۔ قحط سالی بارش کے قطروں کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے روک لیا، پھلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کمی کر دی، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مقصد یہ تھا ان مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا تاکہ وہ اس سے نصیحت کو حاصل کریں۔ لیکن جب کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ ہماری طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نحوست ہے، ان کے ماننے والوں کی طرف سے نحوست ہے اور بے برکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کی نحوست ان کے ساتھ ہے، ان کی بدعملی نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر شہر انطاکیہ کا ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ان 3 رسولوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنی باتیں جو تم ہمیں دین کی سکھانا چاہتے ہو، ہمیں جو دیندار بنانا چاہتے ہو، اے نبیوں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے اوپر ہم پتھراؤ کریں گے، تمہیں مار مار کر لہو لہان کر دیں گے۔ بل ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا طائرکم معکم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قوم ثمود کا بھی ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی یہ بات کہی تھی۔ لہٰذا ان باتوں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نحوست ہماری بدعمالیاں ہیں، نہ کہ کسی مہینے اور کسی وقت سے اس کا تعلق ہے۔ بس ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک،
جس نے کسی کام کو یہی شگن اور اب شگن یا بلی کا راستہ کاٹنے اور نیمبو مرچی کی وجہ سے اپنے راستے کو بدل لیا اور کام کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے, اس کا ایکسپریشن کیا, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسند احمد کی روایت میں ہے, روایت حسن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک, یعنی اللہ رب العالمین ساری بھلائیاں تیری طرف سے ہیں, سارا شگن اب شگن جو کچھ ہے ساری اچھائیاں سب تیری طرف سے ہیں, اور اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی ہمارا معبود برحق نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں رکھے, ہمارا ایمان ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر ہو. ہمیں سے جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کے پریشانی کو دور کر دے, جو مقروض ہیں جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین کے احوال کو درست کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.